السلام علیکم، مائی نیم از محبوب علی اور آپ دیکھ رہے ہیں بزوائزر یوٹیوب چینل۔ آن لائن ارننگ کے بہت سارے طریقے ہیں، ان میں سب سے پاپولر اور اتھینٹک طریقہ فری لانسنگ ہے۔ اس سیریز کو میں نے کچھ پارٹس میں ترتیب دیا ہوا ہے، ہر پارٹ کا اپنا مقصد ہے اور اپنا ایک ٹاپک ہے، تو میں آپ کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ مکمل ترتیب کے ساتھ اس سیریز کو واچ کیجیے گا اور انشاءاللہ ایٹ دی اینڈ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا اور آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ آسان طریقے سے فری لانسنگ سے پیسے کما سکتے ہیں۔ آسان الفاظ میں دیکھیں تو فری لانسنگ یہ ہے کہ آپ گھر بیٹھ کر کوئی سروس آفر کرتے ہیں اور کلائنٹ آ کر آپ کو ہائر کرتا ہے اور وہ اس چیز کا آپ کو پے کرتا ہے۔ وہ سکلز اور سروسز کیا ہو سکتی ہیں، اس ویڈیو کے آخر میں بات کریں گے۔ فری لانسنگ کون کر سکتا ہے؟ تو میں کہوں گا فری لانسنگ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ آپ چاہے کسی بھی ایج کے ہیں، آپ چاہے کسی بھی پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے کسی بھی سبجیکٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ فری لانسنگ کر سکتے ہیں۔ ہر بندہ فری لانسنگ میں کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال جو ہم سب کے مائنڈ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ فری لانسنگ کرنے کے لیے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میرے اکارڈنگ آپ کو فری لانسنگ کرنے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 1، ڈیفینیٹلی آپ کے پاس ایک اچھا انٹرنیٹ کنیکشن ہونا چاہیے۔ نمبر 2، آپ کے پاس لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر ڈیوائس ہونی چاہیے جس سے کہ آپ کام کر سکیں۔ موبائل ڈیوائس سے آپ فری لانسنگ نہیں کر سکتے، لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر ڈیوائس آپ کو کام کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اور نمبر 3، آپ کی کمیونیکیشن سکلز اچھی ہونی چاہیے، آپ کی انگلش اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ آپ کلائنٹ کو اپنی بات سمجھا سکیں اور اس کی بات سمجھ سکیں۔ آپ کی کمیونیکیشن سکلز جتنی بہتر ہوں گی آپ کے لیے اتنا زیادہ فائدہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی انگلش انگریزوں کی طرح ہو، لیکن آپ کی انگلش چاہے سادہ ہو، سمپل ہو، لیکن درست ہو۔ اگر آپ انگلش میں غلطیاں کریں گے تو کلائنٹ پر اس کا بڑا برا اثر پڑتا ہے اور کلائنٹ اس سے یہ اندازہ لگاتا ہے کہ اس بندے کی جیسی انگلش ہے اس کا کام بھی ویسا ہوگا۔ آپ کی اگر انگلش بہت اچھی ہے تو بہت بہتر ہے، آپ کے لیے یہاں پہ بہت سارے اپرچونیٹیز ہو سکتی ہیں، اور اگر آپ کی انگلش ویک بھی ہے تو بھی کوئی بات نہیں، آپ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی انگلش کو امپروو کر سکتے ہیں۔ اور اگلا سوال جو آپ لوگوں کے مائنڈ میں بھی آ رہا ہے کہ آپ آن لائن فری لانسنگ سے کتنے پیسے کما سکتے ہیں، تو میں یہ کہوں گا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کون سی سروسز آن لائن آفر کر رہے ہیں، آپ کے پاس کون سی اسکلز ہیں جو آپ آن لائن فروخت کرنا چاہ رہے ہیں۔ ان میں کچھ ہائی پیئنگ اسکلز بھی ہوتی ہیں۔ یہاں کچھ سروسز میں نے لسٹڈ کی ہیں، لیکن چونکہ سروسز تو بہت زیادہ ہیں جو میرے لیے اس ویڈیو میں کور کرنا ممکن نہیں تھا، لیکن میں نے چند پاپولر سکلز کو یہاں پہ لسٹڈ کیا ہے۔ ان میں ڈیٹا انٹری اور ادر ایڈمن سپورٹ کی جو جابز ہوں گی، ان سکلز کی پے ذرا کم ہوتی ہے، اور باقی جتنے بھی سکلز آپ دیکھ رہے ہیں وہ ان کی پے ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے۔ تو یہ تو تھا ایک فیکٹر جس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کتنے پیسے کما سکتے ہیں فری لانسنگ سے۔ نمبر 2 پہ آتا ہے کہ آپ فری لانسنگ میں کتنا ٹائم دیتے ہیں، تو یہ ڈیپینڈ یہ بھی کرتا ہے کہ آپ فری لانسنگ میں کتنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، اسی حساب سے آپ انکم جنریٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ فل ٹائم فری لانسر ہیں اور آپ دن میں 12 سے 14 گھنٹے اسپینڈ کریں گے تو آپ زیادہ انکم بھی جنریٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کم ٹائم اسپینڈ کریں گے تو آپ کی انکم کم بھی ہو سکتی ہے۔ تھرڈ فیکٹر جو آپ کی ارننگ پہ اثر انداز ہو سکتا ہے وہ ہے آپ کا کلائنٹ۔ آپ کا کلائنٹ اگر ہائی پیئنگ ہے، اگر اچھا پے کرنے والا ہے تو آپ زیادہ انکم جنریٹ کریں گے، اور اگر آپ کا کلائنٹ سستا ہے اور وہ زیادہ پے نہیں کر سکتا، وہ خود ایک چھوٹی سی کمپنی کا مالک ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی زیادہ پے نہیں کرے گا۔ بڑی کمپنی کا جو مالک ہوگا اس کی پرچیزنگ پاور تھوڑی زیادہ ہوگی،
اور جو چھوٹی کمپنی کا مالک ہوگا اس کی پرچیزنگ پاور اس کے حساب سے ہی ہوگی۔ تو فرینڈز، یہ تو تھی کچھ بنیادی باتیں فری لانسنگ کے بارے میں۔ اگلے لیسن میں ملتے ہیں، تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔